ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق أرسله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آغاز گفتگو سے بیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار باعث گردش لیل و نہار وسیلہ توبہ و استغفار نائب کردگار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے جب وہ اپنے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا ہے تو وہ ان پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ انہیں بندوں کے درمیان کس طرح ہدایت اور رہنمائی کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے بعد اپنے آخری پیغمبر حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو رب کائنات نے انہیں طریقہ ہدایت اور رہنمائی بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول اسی طریقے کو لے کر اس دنیا میں ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے، پیغمبر کے پاس وہ کون سا طریقہ تھا، نبیوں اور رسولوں کے پاس انسانوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے وہ کون سا طریقہ تھا۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے وہ انسان بن کر آئے، وہ انسانوں کی بستی میں آئے، انسان کا
اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بولتا ہے تو اس کے بولنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کے بولنے کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، عمل کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے یہ تین چیزیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی چیز اس کا مزاج ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کی رائے ہے، اس کا خیال ہے، اس کی نیت ہے، اس کا اخلاص ہے۔ اور دوسری چیز اس کی زبان ہے، اس کی زبان کا اپنا اسلوب ہے، اس کا اپنا لب و لہجہ ہے۔ اور تیسری چیز اس کا طریقہ عمل ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ تو پیغمبر بھی چونکہ انسان ہیں، نبی اور رسول بھی چونکہ انسان ہیں، تو انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کے تقاضے سے ان کے ساتھ بھی یہ تین چیزیں ہیں۔ پیغمبروں کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، ان کا بھی اپنا ایک جذبہ ہے، ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے۔ اور پیغمبر چونکہ انسان ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس بھی ایک زبان ہے، ان کی زبان کا بھی اپنا ایک اسلوب ہے، ان کا بھی اپنا ایک لب و لہجہ ہے۔ اور تیسری چیز پیغمبر چونکہ انسان ہیں اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا بھی اپنا کوئی طریقہ ہے، عمل کا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر جو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مزاج دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، کون سے جذبات دے کر اس دنیا میں روانہ کیا ہے، ان کی رائے کیسی تھی، ان کی نیتیں کیسی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس روئے زمین پر کھڑا کیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، تو اس نے اپنے پیغمبروں کو کون سی زبان دی ہے، زبان کے لیے کون سا اسلوب دیا ہے، کون سا لب و لہجہ عطا کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کو اس روئے زمین پر کھڑا کیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ آئیے اس مسئلے کو ہم قرآن کی روشنی میں حل کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ پیغمبر دنیا میں کون سا مزاج لے کر آتے رہے ہیں، کون سے جذبات لے کر آتے رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پیغمبروں کی زبان کیسی تھی، ان کا اسلوب کیسا تھا۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پروردگار عالم نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو کون سا اعلیٰ ترین طریقہ عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا تعارف کراتا ہے، قرآن مقدس میں تعارف کراتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پہلے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
تعلمون۔ قرآن کریم کے اندر اس ساری آیتوں میں پروردگار عالم اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے مزاج کا، ان کے جذبات کا تعارف کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پروردگار عالم کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس لیے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک میں تم سب کے سلسلے میں یوم عظیم کے عذاب کا ڈر اور خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ یوم عظیم کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور انہیں یوم عظیم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھیجا تھا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے اور اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دے رہے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اے نوح، ہمیں یقین ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہم آپ کو بلا شبہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تو ہدایت لے کر آئے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور یہ نوح ایک اللہ کی عبادت کی بات لے کر کیسے کھڑے ہو گئے۔ قوم نے انہیں جھٹلا دیا، قوم نے ان کی باتوں کا انکار کر دیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، یعنی اے میری قوم، میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے، گمراہی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو سارے جہان کے پروردگار کا ایک رسول ہوں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دوں اور میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اس پوری آیت میں، اس پوری گفتگو میں صرف ایک لفظ پر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، یعنی میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں لفظ آیا ہے انصح لکم، انصح کا یہ لفظ یہ نصیحت سے بنا ہوا ہے۔ نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، ہمدردی۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ اے میری قوم، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا، میں تمہاری ہمدردی کے لیے آیا، میں تمہیں آباد کرنے کے لیے آیا، میں تمہیں بسانے کے لیے آیا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قرآن نے اپنے پیغمبر کے مزاج کا، ان کے جذبات کا تعارف کرا دیا ہے کہ پیغمبر اپنی پوری قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ پیغمبر، نبی، رسول قوم کے دشمن نہیں ہے بلکہ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر دین کی اشاعت کرنی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے، پیغمبرانہ مشن کو سمجھنا ہے تو اسے اپنی قوم کا خیر خواہ بننا پڑے گا، اسے اپنی قوم کا ہمدرد بننا پڑے گا۔ وہ قوم کے اندر بگاڑ، انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ ان کی خیر خواہی کرے، ان کی ہمدردی کرے۔ یہی پیغمبرانہ مشن کی پہلی شرط ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کے مزاج کو بتا رہا ہے، اپنے پیغمبر کے جذبات کا تعارف کرا رہا ہے، ان کی سوچ کا تعارف کرا رہا ہے۔ پروردگار عالم ایک اور پیغمبر کا تعارف کراتا ہے، ایک اور پیغمبر کے مزاج کو بتاتا ہے، تو پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے۔ پروردگار عالم ان ساری آیتوں میں اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے مزاج کا، ان کے جذبات کا تعارف کرا رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ہود کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، تو حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پروردگار عالم کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اس لیے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم قیامت کے دن سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اپنی موت سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام پیش کیا تھا، اللہ کا پیغام پیش کیا تھا، توحید کی دعوت پیش کی تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی انہیں جھٹلا دیا تھا، قوم عاد نے بھی ان کی باتوں کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا تھا، ان کی قوم کے کافروں کے جو معزز لوگ تھے وہ آگے بڑھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے ہود، ہم یقین کرتے ہیں کہ تم کسی بے وقوفی اور نادانی کے کام میں پڑ گئے ہو، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے انسان ہو۔ آپ ذرا اندازہ کریں پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے، پیغمبر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ارے پیغمبر کے پاس جو عقل ہوتی ہے وہ پوری امت سے زیادہ عقل ہوتی ہے۔ پیغمبر اپنی امت کا سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ عقل والا انسان ہوتا ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ قوم نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا بے وقوفی کا پیغام لے کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ ارے پیغمبر سے زیادہ سچا دنیا میں ہو ہی کون سکتا ہے؟ پیغمبر پوری دنیا میں سب سے زیادہ سچا انسان ہوتا ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ جو گستاخی کا معاملہ کیا تھا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میرے اندر کوئی نادانی نہیں ہے، حماقت سے، بے وقوفی سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تم میرے پیغامات کو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ نہیں، میں تو سارے جہان کے پروردگار کا ایک رسول ہوں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دوں، اور میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا امین ہوں۔ واہ واہ واہ۔ قرآن نے اپنے پیغمبر کا جو تعارف کرایا ہے ان ساری آیتوں میں، حضرت ہود علیہ السلام کا جو مزاج کا جو تعارف کرایا ہے، میں اسی لفظ پر آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا امین ہوں۔ لفظ ناصح یہ نصیحت سے بنا ہوا لفظ ہے۔ نصیحت کا معنی ہوتا ہے خیر خواہی، ہمدردی۔ گویا حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے میں تمہاری ہمدردی کے لیے آیا، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قرآن نے اپنے پیغمبر کے مزاج کا، ان کے جذبات کا تعارف کرا دیا ہے کہ پیغمبر اپنی پوری قوم کا
خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا ہمدرد ہوتا ہے۔ یہ ہے پیغمبروں کا تعارف، یہ ہے پیغمبروں کے مزاج کا تعارف، یہ ہے پیغمبروں کے جذبات کا تعارف۔ میں یہاں پر قرآن کے ایک اور لفظ پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے جہاں جہاں اپنے پیغمبروں کا تعارف کرایا ہے اس سے پہلے ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبہ، یعنی ہم نے قوم ہود کی طرف ان کے بھائی، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ یہاں قرآن نے نبیوں کو بھائی کہا ہے، قوم کا بھائی کہا ہے۔ کیا نبی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بھائی ہو؟ نہیں نہیں، نبی بھائی نہیں ہوتا ہے، نبی کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، نبی کا مرتبہ بڑا برتر و بالا ہے، نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ نبی اگر ہوتا ہے تو وہ اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، نبی اگر ہوتا ہے تو وہ اپنی امت کا سردار ہوتا ہے، نبی اگر ہوتا ہے تو وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین انسان ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں پر نبیوں کو بھائی کہا ہے، قوم کا بھائی کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھائی کا لفظ صرف علامتی لفظ ہے۔ بھائی کا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ ہو، بھائی وہ ہوتا ہے جو ہمدرد ہو، جو بھائی وہ ہوتا ہے جو بھلائی کرنے والا ہو، بھائی وہ ہوتا ہے جو آباد کرنے والا ہو، بھائی وہ ہوتا ہے جو بسانے والا ہو۔ تو گویا قرآن نے جن نبیوں کو بھائی کہا ہے، قوم کا بھائی کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پیغمبر اپنی قوم کی بھلائی کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، یہ قوم کو بسانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اس طرح اللہ۔ تعارف کرایا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف آئے اور قوم مدین کے سامنے انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، دین کی دعوت پیش کی، تو قوم مدین نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ یہاں تک کہ قوم مدین کے کافروں کے جو معزز لوگ تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے قال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، یعنی قوم مدین کے کافروں میں جو معزز لوگ تھے ان لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اے لوگو، اگر تم لوگ شعیب کی پیروی کرو گے تو بلا شبہ تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلا شبہ تم گھاٹے والی زندگی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جواب دیا تھا یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین، یعنی اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے دیا ہے، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی، تو کافر قوم کے سامنے میں کتنی خیر خواہی کروں، میں کیسی ہمدردی کروں۔ یہاں قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کے مزاج کا تعارف کرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناصح تھے، وہ خیر خواہی کرنے والے تھے، وہ ہمدردی کرنے والے تھے۔ پیغمبر دنیا میں خیر خواہی کے جذبے کو لے کر آتے رہے ہیں، یہ قوم کو بسانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، پیغمبروں کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ آخری میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کا تعارف بھی قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ ایک مقام پر پروردگار عالم اپنے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین
रसूल हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज का, उनके जज्बात का, उनकी सोच का तारुफ कराता है। रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। यानी ऐ रसूल ये अल्लाह की रहमत है कि इन लोगों के लिए नर्म दिल और नर्म मिजाज हैं। अगर आप सख्त दिल होते या सख्त ज़बान होते तो ये लोग आपके इर्द गिर्द से उठकर भाग खड़े होते। वाह वाह वाह। यहाँ कुरान ने अपने पैगंबर के मिजाज का तारुफ कराया है, उनकी सोच को बताया है। उनकी सोच कैसी है? उनका दिल नर्म है, वो शफकत करने वाले हैं, वो रहमत करने वाले हैं, वो सख्त ज़बान नहीं है बल्कि उनकी ज़बान फूलों जैसी है। वो सख्त दिल नहीं है बल्कि शफकतों का ज़ख़ीरा अपने दिल में रखे हुए हैं। यहाँ कुरान ने अपने पैगंबर के मिजाज का तारुफ कराया, उनकी जज्बात को बताया है। यहाँ तक कि कुरान पुकार उठा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये है पैगंबरों के मिजाज का तारुफ, ये है पैगंबरों के जज्बात का तारुफ। आप देख रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है अल्लाह ताला किस तरह अपने पैगंबरों के मिजाज को बता रहा है, किस तरह अपने पैगंबर के जज्बात का तारुफ करा रहा है कि ये पैगंबर दुनिया में खैर खाही के जज्बे को लेकर आते रहे हैं, ये कौम को बसाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे हैं। बेशक बेशक। अब दूसरी चीज़ ज़बान का मामला है। पैगंबरों की ज़बान कैसी होती है, पैगंबरों का उसलूब कैसा होता है, नबियों का अंदाज़े बयां क्या होता है। वो तो हिदायत के लिए आए, वो तो रहनुमाई के लिए आए। इसकी एक मिसाल कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन की जानिब भेजा था कि ऐ मूसा और हारून जाओ, फ़िरऔन के पास जाओ और जाकर उसको हिदायत का पैगाम पेश करो। फ़िरऔन तो एक सरकश इंसान था, वो फ़िरऔन तो एक सरकश इंसान था, वो बड़ा ज़ालिम व जाबिर इंसान था, वो बच्चों का कातिल था, वो औरतों को परेशानी और तंगी में मुब्तला करने वाला इंसान था, वो कौम का एक ज़ालिम हुक्मरान था। ऐसे ज़ालिम व जाबिर बादशाह की हिदायत के लिए हज़रत मूसा और हज़रत हारून को भेजा जा रहा है। तो आपको मालूम है उनकी क्या हिदायत की जा रही है? हज़रत मूसा और हज़रत हारून से क्या कहा जा रहा है? परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। यानी ऐ मूसा और हारून जाओ, फ़िरऔन के पास जाओ और जाकर उसको हिदायत का पैगाम पेश करो। और ऐ मूसा और हारून फ़िरऔन के सामने नर्म बात करना, तुम्हारा हिदायत का लहजा नरमी का लहजा होना चाहिए, तुम्हारा हिदायत का उसलूब नरमी का उसलूब होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, फ़िरऔन तो बड़ा जालिम था, फ़िरऔन तो बड़ा जाबिर था, वो बच्चों का कातिल था, वो इंसानियत का दुश्मन था, उसके लिए तो सख्त से सख्त लहजा होना चाहिए था। लेकिन कुरान बताता है कि जब अल्लाह ताला अपने किसी पैगंबर को इस रुए ज़मीन पर खड़ा करता है तो उसका लहजा नरमी का लहजा होता है, उसका उसलूब नरमी का उसलूब होता है। मुझे बताओ तो सही, फ़िरऔन से भी बड़ा जालिम कोई दुनिया में मौजूद है? फ़िरऔन से भी बड़ा जाबिर आज के दौर में कोई दुनिया में मौजूद है? तो हमारा लहजा इतना सख्त क्यों है, हमारे लहजे के अंदर इतनी सख्ती क्यों है? इसका मतलब ये है कि पैगंबराना मिशन से हम ही लोग नावाकिफ हो गए हैं। फ़िरऔन से भी बड़ा जालिम, फ़िरऔन से भी बड़ा जालिम कोई दुनिया में मौजूद है? फ़िरऔन से भी बड़ा जालिम हुक्मरान आज के दौर में क्या कोई दुनिया में मौजूद है? लेकिन हज़रत मूसा को भेजा गया तो कहा गया कि नर्म बात करना, हज़रत हारून को भेजा गया तो कहा गया
کیا کہ نرم بات کرنا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، ارے بتاؤ تو صحیح، اے ہدایت کا درس دینے والوں، اے رہنمائی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اٹھانے والوں، اے اس طرح اللہ کے پیغام کو دور دور تک پھیلانے والوں، بتاؤ تو صحیح، کیا ہم نے کبھی اپنے اسلوب کا جائزہ لیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنا انداز گفتار دیکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے لہجے کو چیک کیا ہے؟ ارے نبی کو بھیجا جا رہا ہے تو نبی کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے لعلہ یتذکر او یخشی، یعنی اگر نرم بات کرو گے تو ہدایت کی امید ہے، اگر سخت بات کرو گے تو ہدایت کی کوئی امید۔ آئے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکزی تنظیم اہل سنت حضرت مولانا محمد عامر محمدی۔ قرآن اس طرح تعارف کرا رہا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال تھا، ان کے مزاج میں بڑا جلال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مزاج میں بڑا جلال پیدا کیا تھا۔ اب یہاں مسئلہ سوچ میں پڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس قدر جاہو جلال، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس قدر جاہو جلال، اور ان کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا۔ بتاؤ مشکل مسئلہ تھا یا نہیں؟ بتاؤ مشکل مسئلہ ہے یا نہیں؟ ایک انسان کے اندر اس قدر جاہو جلال ہو اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی کرنا تھا جو اللہ کا پیغام تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واہ واہ واہ، یعنی اے اللہ میرے اندر اتنا جاہو جلال تو نے رکھا ہے اور تو کہتا ہے کہ نرم بات کرنا۔ اے پروردگار میرے دل کو، میرے سینے کو تو میرے لیے کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے پروردگار میرے لیے میرے اس فریضے کو تو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ میری زبان کی بندش کو تو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا نازک معاملہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرم بات کرنے کا حکم ہوا، مشکل پیش آ گئی، وہ دعا کرنے لگے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف مزاج پر پیدا ضرور کیا ہے، لیکن اگر پیغمبرانہ مشن کے فریضے کو انجام دینا ہے، ہدایت کے فریضے کو انجام دینا ہے تو نرم بات کرنا ہوگا، سائشتہ گفتگو کرنی ہوگی، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، لہجے کے اندر حلاوت ہونی چاہیے۔ مزاج مختلف ہے، یقیناً انسان کا مزاج مختلف ہے۔ اگر کوئی گرم مزاج کا ہے، اگر کوئی سخت مزاج کا ہے تو وہ اپنے مزاج کی سختی کو لے کر بستی میں نہ نکلے، بلکہ وہ اپنے رب سے دعا مانگے جس طرح حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، گرمی گفتار ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی پیغمبروں کا اسلوب ہوتا ہے، یہی ان کی زبان ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب تیسری چیز پیغمبروں کا طریقہ عمل۔ تین چیزیں میں نے بیان کی تھی۔ پہلی چیز پیغمبروں کا مزاج، ان کے جذبات، ان کی سوچ، وہ آپ نے دیکھ لیا، اور دوسری چیز پیغمبروں کی زبان، ان کا اسلوب، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور تیسری چیز ہے پیغمبروں کا طریقہ عمل اور ان کا طریقہ کار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے پیغمبروں کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا ذہن حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک طویل قصہ ہے، وہ ایک لمبی گفتگو ہے۔ میں مختصر میں اپنے مقصد کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا
تو مصر کا سب سے زیادہ اعلیٰ عہدیدار جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر میں انہیں رکھا اور اپنی بیوی کو ہدایت دی کہ یوسف کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں آئندہ فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی لڑکے تھے، اب بڑے ہو گئے، خوبرو نوجوان ہو گئے۔ ان کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں ان کے اندر دلچسپی لینے لگی، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی انہیں محبت اور دلچسپی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ واقعہ آگے بڑھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے۔ یہ جھوٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا گیا ہے اور اس کی سزا ان حضرات نے متعین کی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، ایک لمبی گفتگو ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ جیل میں ہیں۔ اب آپ ذرا تصورات میں جیل کے اندر پہنچیے، جیل کیسی ہوتی ہے، قید خانہ زندان کیسا ہوتا ہے۔ وہاں جو انسان ہیں مفلوق الحال ہیں، بے چارے ہیں، بے بس ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے جیل کے اندر پہنچے ہیں۔ وہاں انہوں نے کون سا کام شروع کیا؟ وہاں جو کمزور ہے ان کو سہارا دے رہے ہیں، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کر رہے ہیں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے پریشان ہے تو اس کو اس کا حق دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف جیل کے اندر وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف انسانیت کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر کون لوگ تھے؟ وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، ارے وہ ظالم تھے جنہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ بدکار تھے جنہیں جیل میں ٹھوس دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے سامنے انسان ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اے یوسف اس جیل کے اندر تمہیں انسانیت کی خدمت انجام دینی ہے، تمہیں کمزوروں کو سہارا بننا ہے، تمہیں مریضوں کی عیادت کرنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارا کام جیل کے اندر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا کیوں تھا؟ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر لوگوں کے سامنے، قیدیوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا چاہتے تھے، توحید کی دعوت پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے لوگوں کے ذہن کو ہموار کیا ہے، لوگوں کے مزاج کو ہموار کیا ہے، لوگوں کو اپنے آپ سے قریب کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل کیے جا رہے تھے تو دو اور لوگوں کو ان کے ساتھ جیل میں داخل کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ایک ماحول بنایا ہے، انسانوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کر کے ایک ماحول پیدا کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان قیدیوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر مریضوں کے سامنے، کمزوروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، اپنے ان دونوں ساتھیوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم مجھے بتاؤ یہ الگ الگ جو معبود ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ زیادہ بہتر
بہتر ہے۔ ارے تم لوگ جس چیز کی عبادت کر رہے ہو وہ تو صرف اور صرف ایک نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، اس کے ساتھ تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے۔ حاکمیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے اور تمہیں صرف اس بات کا حکم ہے کہ تم لوگ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے طریقہ کار کو بتا دیا ہے کہ پہلے انہوں نے لوگوں کے ذہن کو ہموار کیا ہے، پہلے انسانیت کی خدمت کی ہے، لوگوں کو اپنے آپ سے قریب کیا ہے، اس کے بعد اللہ کا پیغام پیش کیا ہے، ہدایت کی بات پیش کی ہے۔ قرآن ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ اے دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر اٹھنے والوں، اے دعوت و تبلیغ کی تحریک لے کر کھڑے ہونے والوں، یاد رکھو یہی طریقہ ہدایت ہے، یہی دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہے کہ پہلے لوگوں کے ذہن کو ہموار کرو، پہلے لوگوں کو اپنے آپ سے قریب کرو، ان کے ذہن کو ہموار کرو، انسانیت کی خدمت کرو، اس کے بعد اللہ کا پیغام پیش کرو۔ یہی طریقہ ہدایت ہے اور یہ طریقہ پیغمبروں نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں مل گئی، نبی کے پیغمبر کے جذبات کا بھی پتہ چل گیا، ان کی زبان ان کی اسلوب کا بھی معلوم ہو گیا اور ان کے طریقہ کار کا بھی پتہ چل گیا، اور یہ ساری چیزیں اعلیٰ درجے پر حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ان کی شخصیت میں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو اپنے آپ سے قریب کرتے تھے، کس طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، میں اس کی ایک بہت بڑی مثال پیش کروں گا جو قرآن ہی کے اندر موجود ہے۔ جب نماز فرض ہوئی، مکہ میں فرض ہوئی، نماز کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ تھا، نماز کا قبلہ کعبہ تھا، مکے میں لوگ کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کر کے لوگ مدینہ پہنچے ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو شروع میں کعبے کا رخ کر کے ہی نماز پڑھی جا رہی تھی، شروع میں کعبے کا رخ کر کے ہی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں مدینے میں یہود کی بستی ہے، یہاں مدینے میں یہود پہلے سے آباد ہیں، ان کو اسلام سے قریب کرنا چاہیے، ان کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سوچا تو جب ان کو یہ خیال آیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ یہود بیت المقدس کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنا قبلہ وہ مانتے ہیں، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دعوت و ہدایت دیکھو۔ انہوں نے سوچا، اللہ کے پیغمبر نے سوچا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال آیا یہ یہود بیت المقدس کا بڑا احترام کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم لوگ بھی بیت المقدس کے تعلق سے ہمارے دل میں جو عزت اور ادب ہے اس کو ظاہر کریں تو ہو سکتا ہے یہ قریب آ جائیں، اسلام میں دلچسپی لینے لگے، یہ قریب آ جائیں اور اسلام میں دلچسپی لینے لگے، ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال آیا، ابھی نماز کا قبلہ کعبہ تھا، ابھی نماز کا قبلہ کعبہ تھا، تو اللہ کے رسول نے کعبے کا قبلہ بدل دیا اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ کعبے کا قبلہ بدل کر بیت المقدس کو اپنی نماز کا قبلہ بنا لیا۔ ارے اس سے بہتر دنیا میں اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر و مشرک اور خاص طور سے یہودیوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے اپنی
نماز کا قبلہ تک بدل دیا ہے۔ تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، اس کے بعد پھر قبلہ کعبے کو بنایا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ان کے قبلے کو اپنا لیا ہے، ان کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کی اس سے بڑی دنیا میں اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی نماز کا قبلہ تک بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ صحابہ کا دور ہے، تابعین بھی اس دور میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی اور ایک تابعی دونوں ساتھ ساتھ راستے میں کسی گزرگاہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جنازہ وہاں سے گزرا تو وہ دونوں حضرات اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب دونوں حضرات اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا تو ایک کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ آپ دونوں کو معلوم ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ ارے یہ اس کافر کا جنازہ ہے جو اسلامی حکومت میں امان حاصل کر کے رہ رہا تھا، وہ کافر ہے، وہ کافر کا جنازہ ہے، اور آپ دونوں ایک کافر کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والے نے ان سے سوال کیا تو وہ دونوں حضرات بیک زبان پکار اٹھے کہ سنو سنو، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ ایک راستے کے گزرگاہ پر تشریف فرما تھے، ایک جنازہ وہاں سے گزرا تھا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ اکرام نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہ یہودی ہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کسی صحابی کا جنازہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہودی ہے، وہ یہودی کا جنازہ ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الیست نفسن، کیا وہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ کیا مرنے والا انسان نہیں ہے؟ ارے اگر کافر کا بھی جنازہ آ جائے تو ہٹو، آگے بڑھو، اس کو راستہ دے دو تاکہ وہ جنازہ آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ کافر کے جنازے کے ساتھ بھی یہ سلوک کرنے کی اجازت پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ روایت کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کوئی کمزور کوئی موضوع روایت نہیں ہے، یہ اس کتاب کی روایت ہے جو کتاب قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح البخاری میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس روایت کو اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اور حدیث کی جو روایت امام بخاری اور امام مسلم نقل کر دیں وہ تاریخ کی سب سے زیادہ معتبر روایت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس روایت پر ایک صحابی نے بھی عمل کر کے دکھایا ہے، ایک تابعی نے بھی عمل کر کے دکھایا ہے، اور پوری انسانیت کو بتا دیا ہے کہ انسانیت کا احترام کرنا سیکھو، اگرچہ وہ کافر ہے مگر وہ انسان ہے، انسانیت کا سلوک کرو، اگرچہ وہ مشرک ہے مگر وہ انسان ہے، انسانیت کی خیر خواہی کو ہمیشہ ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ بے شک بے شک، واہ۔ سیرت طیبہ کے اوراق میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک مثال آخری پیش کرتا ہوں، آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک جنگ بدر کا زمانہ تھا، ایک کافر گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ مکے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا، وہ تقریر میں بہت ماہر تھا، وہ بہت بڑا خطیب تھا، بہت بڑا مقرر تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تھا اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، تو مکے کے لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بھڑک جاتے تھے۔ ایسی وہ تقریر کرتا تھا، ایسا وہ خطاب اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اولاد رسول، گلے باغ بطول، حضرت علامہ الشاہ سید محمد شمیم الدین منمی صاحب قبلہ، صاحب سجادہ خانقاہ منمیہ متن گھاٹ پٹنہ۔ ہدیہ درود پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت طیبہ کے اوراق میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جنگ بدر کا زمانہ تھا، ایک کافر گرفتار کیا گیا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ مکے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑا خطیب تھا، بڑا مقرر تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تھا اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، تو مکے کے لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بھڑک جاتے تھے۔ ایسی وہ تقریر کرتا تھا، ایسا وہ خطاب اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں وہ لڑنے کے لیے آیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی اس مجلس پاک میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر سہیل بن عمرو کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کے دانتوں کو توڑ دوں تاکہ جب اس شخص کے دانت ٹوٹ جائیں تو صحیح طور پر یہ بول نہ سکے، صحیح طور پر کوئی حرف ادا نہ کر سکے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے دانتوں کو توڑ دوں تاکہ پھر کبھی یہ آپ کے خلاف کوئی تقریر نہ کر سکے، کوئی خطاب اپنی قوم کے سامنے پیش نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مستقبل کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اے عمر، کان کھول کر کے سن لو، میں اس شخص کے کسی بھی عضو کو بیکار نہ کروں گا۔ عمر، تم اس کے دانت توڑنے کی بات کر رہے ہو، میں اس شخص کے کسی بھی عضو کو بیکار نہ کروں گا۔ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی شخص ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو کر تقریر کرے گا کہ اس وقت تم اسے کچھ بھی برا نہ کہہ سکو گے۔ اے عمر، تم آج دانت توڑنے کی بات کر رہے ہو، لیکن اس وقت ہی ایسے مقام پر کھڑا ہو کر تقریر کرے گا کہ تمہیں جسارت ہی نہ ہوگی کہ اس وقت تم اسے کچھ بھی برا کہہ سکو۔ وہ کیا مقام تھا، وہ کیا موڑ آیا، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں وہ کون سا مقام آیا۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر منافقین سازش کرنے لگے، یہود و نصارہ سازش کرنے لگے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بہکانے اور بھڑکانے لگے، ہر طرح سے کہنے لگے کہ لوگوں سنو سنو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اپنی ظاہری حیات میں نہیں ہے، تو اب اس دین پر رہنے سے کیا فائدہ، چھوڑو اس دین کو، یہودیت اور نصرانیت پرانی چیز ہے، لوٹو یہودیت اور نصرانیت کی طرف، پلٹو یہودیت اور نصرانیت کی طرف۔ اس طرح کا فتنہ لوگ اٹھا رہے تھے، سازش کر رہے تھے۔ ایسے موڑ پر سارے صحابہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ان نئے نئے مسلمانوں کو کیسے روکا جائے، یہ سازش کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ بھڑک رہے ہیں، اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں۔ ایسے موڑ پر سارے صحابہ حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ ایسے ماحول میں وہی سہیل بن عمرو تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہی سہیل بن عمرو تھے جن کے دانت توڑنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا، وہی سہیل بن عمرو تھے، وہ سامنے آئے تھے۔ اس موقع پر وہ تقریر کر رہے ہیں، وہ خطاب کر رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، نئے نئے مسلمانوں کو اپنی باتیں پیش کر
رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے لوگو یہ نہ سمجھو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام صرف ان کی زندگی تک محدود تھا، نہیں، بلکہ آپ کے بعد تو آپ کا اعزاز اور ظاہر ہوگا، آپ کے کمالات اور ظاہر ہوں گے، اسلام کے اندر اور قوت پیدا ہوگی۔ اے لوگو تم جس ارادے میں ہو اس کو چھوڑ دو، جو تم ارادہ کر رہے ہو اس کو توڑ دو۔ تم سمجھتے ہو اسلام کمزور ہو جائے گا، نہیں، اسلام کے اندر اور قوت پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھو اگر کوئی سازش کر رہا ہوگا تو اس کا جو شکار نظر آئے گا تو میں اس شخص کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے وہ پروردہ جو کسی دور میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، آج وہ اسلام کے محافظ بن گئے، لوگوں کا دین اور اسلام بچانے والے بن گئے۔ پیغمبر آپ ذرا اندازہ کریں، اگر حضرت عمر کے مشورے پر سہیل بن عمرو کے دانت توڑ دیے گئے ہوتے تو آج ان پھسلنے والے مسلمانوں کو تقریر کر کے کون سناتا، کون بچاتا انہیں؟ آج جو مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا ہو رہا تھا اس کو کون ختم کرتا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی شفقت کے ذریعے، اپنی مروت کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آج تم رحمت کرو گے، اگر آج تم شفقت کا برتاؤ کرو گے، اگر آج تم مہربانی کا سلوک کرو گے، یقیناً یہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ آئندہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہی ہے پیغمبرانہ مشن، یہی ہے پیغمبرانہ طریقہ کار۔ اگر پیغمبرانہ مشن کو، رسول کے اس مشن کو سمجھنا ہے، دور دور تک پھیلانا ہے، اسلام کو قوت بخشنی ہے تو آؤ پیغمبرانہ مشن کے اس طریقے کو اختیار کر لو۔ یقیناً اسلام بڑھے گا، اسلام کی طاقت اور بڑھے گی، اسلام کی قوت اور زیادہ پھیلے گی۔ اگر ہمیں تبلیغ کرنا ہے، اپنی زبان اور اپنے اسلوب کو ہمیں سدھارنا ہے تو ہمیں پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔